نماز کے شرائط عرض کیے جا رہے تھے، جس میں سب سے پہلی شرط طہارت ہے، اور طہارت کے بعد دوسری شرط ستر عورت یعنی بدن کا چھپانا، یہ عرض کیا گیا۔ یعنی نماز میں وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے وہ عرض کیا کہ اگر وہ حصہ کھلا رہا تو ظاہر ہے کہ شرائط نماز میں سے ہے، کھلا رہا تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے عرض کیا گیا تھا کہ عورتوں کے لیے وہ اعضاء جو ہیں تمام، ان 5 کے سوا وہ 30 ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کچھ حصے جسم کے چھوٹے ہیں اور کچھ حصے جسم کے بڑے ہیں۔ اور مردوں کے لیے 9 حصے بیان فرمایا، اور مردوں کے حصوں مرد کے وہ 9 حصے جن کا چھپانا فرض ہے، اس میں پنڈلی کے ناف کے نیچے سے دونوں گھٹنے بھی دونوں اس میں شامل ہیں۔ تو آپ نے توجہ مبذول کروائی کہ بہت سے لوگ جو شرٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں یا کہیں پر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو شرٹ ان کی اوپر کی طرف سے رکھ جاتی اور پینٹ بھی بعض اوقات نیچے کی طرف ہوتی، تو ناف والا جو جز ہے، تو ناف کے نیچے سے لے کر یہ پیچھے تک کا یہ سب حصہ جو ہے اس سے یہ ایک جز میں آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے ناف کے نیچے سے شرمگاہ کی طرف کا، اور یہ پیچھے سے۔ تو اب اگر یہ پچھلا حصہ اتنا زیادہ کھل گیا اور کھلا رہا کہ یہ ایک عضو کی چوتھائی کو پہنچ گیا تو پھر نماز ان کی نہیں ہوگی اس حصے۔ تو بہت سے لوگ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتے کہ وہ حصہ جس کا چھپانا نماز میں فرض تھا وہ کھلا ہوا ہے اور اس کی ان کو پرواہ ہی نہیں۔ دوسری بات ایک اہم جو آپ کو عرض کرنی ہے اسی حوالے سے، کہ تاکہ آپ بھی دوسرے لوگوں تک، اپنے دوست احباب تک اور ساتھیوں تک، گھر والوں تک پہنچائیں کہ ہمارے معاشرے میں اب یہ آج عام ہو گیا اور بڑی بے فکری کے ساتھ اور بہت ہی فخر کے ساتھ معاذ اللہ نیکر پہن کے، چڈی پہن کے گاڑیاں بھی چلا رہے ہیں، موٹر سائیکلیں بھی چلا رہے ہیں اور ہر طرف گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی بدتمیزی، اس کو حرام فقہ نے لکھا، حرام کہ جو حصہ چھپانا فرض تھا اس کو کھول کے پھر رہے ہیں، تو اس کو حرام فرمایا اور ایسے شخص کو فاسق فرمایا۔ یعنی فاسق یعنی اسلام میں جو انتہائی بری ایک اصطلاح ہے، تو وہ اس کا ٹائٹل اختیار کر رہے ہیں اور ذرا سا اپنے بدن کو چھپاتے، گھر والوں کے سامنے بھی، حالانکہ محرم جو ہیں ان کے سامنے بھی یہ حصے چھپانے چاہیے، تو وہ اس کی لوگ پرواہ نہیں کرتے، ہمارے نوجوان، یا شاید کوئی بتانے والا نہیں ہے ان کو۔ تو یہ بھی آپ سب کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ان نوجوان لوگوں تک، بلکہ بڑے لوگوں تک کو، بڑی عمر کے لوگوں تک کو یہ دیکھا گیا کہ وہ اس طرح سے نیکر پہن کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ بعض مساجد میں، یہاں نہیں لیکن ڈیفینس وغیرہ میں، بعض علاقوں میں تو وہ نماز پڑھنے تک کے لیے آ جاتے ہیں، اور ان کے جب کھڑے ہوتے ہیں یا رکوع میں جاتے ہیں یا سجدے میں تو وہ ان کے گھٹنے بھی کھل جاتے ہیں۔ ان کو یہی خبر نہیں معاذ اللہ کہ نماز میں کتنا حصہ چھپانا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری تھا۔ اسی طرح سے عورتوں کے جو اعضاء ہیں وہ 30 عرض کیے تھے آپ کے سامنے، اس میں یہ بات بھی ایک ذہن میں رکھیں کہ اگر چند اعضاء ہیں، جیسے ان کی گردن ہے، کان ہے، پنڈلیاں ہیں، یہ سب کو ہم جوڑیں، جمع کریں، رانے ہیں، تو یہ سب ملا کے 30 ہوتے ہیں۔ اس میں سے کچھ حصے جو ہیں وہ جسم کے چھوٹے ہیں اور کچھ بڑے حصے ہیں۔ تو اب آپ یہ بھی ایک مسئلہ نوٹ کریں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر چند اعضاء میں کچھ حصہ کھلا رہا سب کا، اس طرح سے ہے جیسے عورتوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ کان کچھ کھلے رہے، گردن کا کچھ حصہ کھلا رہا، بال اگر ان کے کھلے رہے، یا مردوں کے بھی کچھ حصے ہو سکتے ہیں جیسے ابھی عرض کیا، تو کچھ اعضاء اگر کھلے رہے اور ان سب کا مجموعہ، یعنی ان تمام جو ذرا ذرا سے کھلے رہے ان سب کو اگر جمع کر لیا جائے، ان کا مجموعہ اعضاء میں سب سے چھوٹے، جو سب اعضاء میں سے جو چھوٹا ہے، چھوٹے اس کی چوتھائی کے برابر اگر وہ بن گیا تو نماز پھر نہیں ہوگی۔ یہ دیکھیے، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ تو جس طرح سے آپ خود ہی لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں جس طرح سے کان کا نواں حصہ لے لیں، تو کان بڑا چھوٹا سا حصہ ہے، اس کا نواں حصہ لے لیں، پنڈلی کا نواں حصہ لے لیں، اگر یہ پنڈلی کا نواں حصہ کھلا رہا، جیسے کہ بعض لباس ایسے ہیں کہ اس سے بدن نظر آ رہا ہوتا تو کھلا رہا، تو ان کا مجموعہ کان کی چوتھائی کی قدر ضرور ہو جائے گا۔ کان کا جو ایک عضو ہے تو اس کے چوتھائی کے برابر یہ ہو جائے گا۔ جب چوتھائی کے برابر ہو جائے گا تو نماز جو ہے
وہ نہیں ہوگی۔ تو یہ جو فرض حصہ ہے اس کو ضرور پیش نظر رکھا جائے۔ اور میں کل بھی عرض کیا تھا، آج دوبارہ، کہ پورا لباس یہ ہے کہ حدیث میں آیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو تہبند باندھ لو، تہبند اچھی طرح سے، اور تہبند کے اوپر فرمایا کہ چادر ڈالو، یعنی پورا بدن۔ اور پورے بدن کے لباس سے مراد جب اوپر نیچے کی ہم بات کرتے ہیں تو سر بھی شامل ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس میں سر کے اوپر ٹوپی بھی لباس کے اندر شامل ہے۔ پہلے لوگ جو لباس سلواتے تھے تو ٹوپی بھی اس کے ساتھ دیا کرتے تھے، اب ہمارے معاشرے میں ٹوپی جو ہے وہ لباس سے نکال دی گئی ہے۔ ٹوپی بھی لباس میں شامل ہے، اور نماز میں سنت یہی ہے کہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھی جائے۔ اور میں نے شاید پہلے عرض کیا تھا کہ عالمگیری، فتاوی عالمگیری میں مکروہ تحریمی لکھا ہے، ننگے سر نماز پڑھنا، تو ان کا لباس کا بھی ضرور خیال رکھا جائے۔